جبکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر کابینہ میں بحث ہوئی ہے، پوری رپورٹ شائع نہیں کی گئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا معیار مختلف ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں فائنینشیل کرپشن شامل نہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ مکمل آئے گی تو جواب دیں گے۔ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے اسکور کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیچے کیا۔ کابینہ نے مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دی۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ مردم شماری دسمبر 2022 میں مکمل ہوگی۔ الیکشن کمیشن جنوری میں نئی حلقہ بندیوں کا آغاز کر سکے گا۔ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پر ہوگا۔ کابینہ نے کرمنل لاء کی منظوری دی۔ ہر کرمنل کیس کا فیصلہ 9 ماہ میں کرنا لازم ہوگا۔ جج 9 ماہ میں فیصلہ نہ کر سکا تو چیف جسٹس کو وجوہات بتائے گا۔ پروسیکیوٹر اور جج کی غلطی ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ بی اے سے کم تعلیم والے کو ایس ایچ او نہیں لگایا جائے گا۔ پولیس نے چالان 14 دن میں جمع کرانا ہوتا تھا، پولیس اب چالان 40 روز میں جمع کرانے کی پابند ہوگی۔ چلغوزوں پر ڈیوٹی ختم کر دی، شوقین افراد اب کھا سکیں گے۔ چلغوزوں پر ڈیوٹی ختم کرنے سے افغانستان کے لوگوں کی مدد ہوگی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر بھی ایک ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ ابھی تک جو پوری رپورٹ جو ہے کنٹری اسپیسیفک رپورٹ جو ہے وہ تو ابھی پبلش نہیں ہوئی ہے۔ ایک جسٹ سکور جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ جو کرائٹیریا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اسسمنٹ کا، وہ اس کا مختلف کرائٹیریا ہے جس میں فائنینشیل کرپشن ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے اور رول آف لاء کے معاملات ہیں، ڈیموکریسی کا ہے، اسٹیٹ کیپچر ہے۔ جو ابھی تک ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پاکستان کا سکور ہے وہ فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے نہیں، رول آف لاء اور جو اسٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کا سکور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہم نے نیچے کیا ہے۔ ای سی سی کی جو فیصلہ ہے 5 ارب روپیہ انڈورس کیا گیا ہے مردم شماری کے لیے، اور جو مردم شماری ہے وہ اس سال دسمبر میں مکمل ہوگی اور جنوری میں پھر نئی حلقہ بندیاں جو ہیں الیکشن کمیشن ان کا آغاز کر سکے گا۔ سب سے امپورٹنٹ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اگلا الیکشن ہے وہ نئی حلقہ بندیوں کے اوپر ہوگا۔ کابینہ نے کرمنل لاء امینڈمنٹس کی منظوری دی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر کرمنل کیس کا فیصلہ 9 مہینے میں کرنا لازمی ہوگا، اور اگر 9 مہینے سے زیادہ جو مقدمہ ہے وہ زیر التوا رہتا ہے تو جو سیشن جج ہے یا جوڈیشنل سیشن جج ہے یا جو میجسٹریٹ ہے وہ ریزنز لکھ کے دے گا چیف جسٹس کو کہ وہ یہ مقدمہ 9 مہینوں میں کیوں ختم نہیں کر سکا، اور اسی طرح سے جو پروسیکیوٹر ہے وہ اپنی وجوہات لکھے گا، اور اگر پروسیکیوٹر کی غلطی ہوئی تو پروسیکیوٹر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جو ایس ایچ او ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پریفریبلی بی اے ہوگا، اور بی اے سے کم کا جو شخص ہے اس کو آپ ایس ایچ او نہیں